حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ ابن حماد کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی یہ ان کا معمول رہا۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو دیکھا جو کہ بوڑھا تھا، لے کے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا۔ کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو تجھ سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تو تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں تو بتوں کا پجاری ہوں، چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے، میرے رب کا نام نہیں لے سکتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے؟ اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پر کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کر چلتا بنا۔ وہ گیا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیشہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا اے ابراہیم، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دور پہاڑ پہ جا چکا تھا، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا پر آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا ہی اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لو مجھے۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی فرمایا۔ توجہ چاہوں گا کہ کتنی شان ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تربیت بھی کرے تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ انسان ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر لے، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کے خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس رب کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بدبخت کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ جس رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بدبخت کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بدنصیب شخص کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔
وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و نگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لتھڑے کو بولنا سکھایا؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ جلایا ہے؟ کس نے سر کے اندر دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو طاقت دی؟ کس نے کانوں کو شنوائے کی طاقت دی؟ کس نے سینے میں وہ قوت عطا فرما دی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اے انسان، کیا تیرا حق ہے کہ تو مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہو اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو اس کو سننے کے باوجود حاضر نہیں ہو، تو اس کے سننے کے باوجود ایسے ہی گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور حاضر ہی نہ ہو، اس کے سامنے اس کے حضور تو آہے ہی نہ؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔